قرآنی نظام ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کرتا ہے جو مساوات یعنی برابری کے اصول پر قائم ہو۔ تو آئیے اس گہرے اور دلچسپ موضوع کی تفصیلات میں چلتے ہیں کہ نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کے لیے سے لی گئی ہے۔ ہم خاص طور پر اس کے باب سیاسی نظام پر بات کریں گے تاکہ قرآنی طرز حکومت کے جو بنیادی ستون ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیا واقعی کوئی ایسا معاشرہ ممکن ہے جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حکومت نہ کرے اور اس کے باوجود وہاں مکمل نظم و ضبط بھی ہو اور آزادی بھی؟ قرآن اس سوال کا ایک بڑا حیران کن جواب دیتا ہے۔ دیکھیے، اس پورے نظام کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت ہی بنیادی اصول پہ رکھی گئی ہے، اور وہ اصول ہے خود انسان کی اپنی ذات کی قدر و قیمت۔ قرآنی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو اصل قدر ہے وہ اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی ذات یا نفس میں ہے، اور اس نفس کے لحاظ سے تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے یا عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ کوئی فلسفیانہ خیال نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک صاف اور واضح اعلان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بغیر کسی فرق کے عزت اور تکریم کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ بس یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرتی نظام کھڑا ہے۔ اچھا، جب یہ مان لیا کہ تمام انسان برابر اور عزت والے ہیں، تو پھر اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اصول حکمرانی کے پورے تصور کو ہی جڑ سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظریہ اپنے زمانے میں کتنا انقلابی تھا۔ سوچیں، ایک طرف ارسطو جیسے بڑے بڑے فلسفی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ تو پیدا ہی غلام ہوتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن نے یہ تصور دیا کہ ہر انسان خود ایک مقصد ہے جسے کوئی دوسرا اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہاں آ کر تو بات اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر سب برابر ہیں تو پھر کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ اللہ کا نبی بھی، کسی دوسرے سے اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اطاعت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے قوانین کی ہوگی، کسی انسان کی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حاکم نہیں ہوگا تو کیا معاشرے میں افراتفری نہیں پھیل جائے گی؟ قرآن کا جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ نظام حکمرانی کا ایک بالکل الگ تصور دیتا ہے جو انسانوں پر نہیں بلکہ قوانین پر مبنی ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ حاکمیت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی گروہ اس حق میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے معاشرے کے لوگ کسی شخص کے نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت تو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ان قوانین کا سرچشمہ کیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ بھائی، جب اللہ نے خود ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی قرآن دے دیا ہے تو پھر کسی اور کی طرف فیصلے کے لیے کیوں دیکھا جائے؟ اب ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ہمیشہ رہنے والے اصولوں پر بنا ہو، وہ بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جیسے کہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے کہا ہے کہ اسلامی معاشرے کو اپنی زندگی میں استقامت اور تبدیلی یعنی ٹھہراؤ اور آگے بڑھنے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ابدی اصول ہمیں اس بدلتی دنیا میں ایک مضبوط بنیاد دیتے ہیں۔ تو عملی سوال یہ بنتا ہے کہ ایک قانون جو 1400 سال پہلے دیا گیا، وہ آج کے جدید دور میں کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ قرآن اس چیلنج کا ایک بہت ہی ذہین حل پیش کرتا ہے۔ اس کا حل ایک دو سطحی قانونی نظام میں پوشیدہ ہے۔ پہلی سطح ہے بنیاد۔ یہ قرآن کے وہ اصول ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور بدل نہیں سکتے، جنہیں حدود اللہ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدیں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری سطح ہے اس بنیاد پر بننے والی عمارت۔ یہ وہ قوانین ہیں جو انسان وقت کے تقاضوں کے مطابق خود بناتے ہیں۔ اور یہ دوسرے قانون بنیں گے کیسے؟ قرآن اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے، باہمی مشاورت سے۔ یہ ایک مکمل جمہوری عمل ہے جہاں لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے قرآن کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے وقت کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسے معاشرے کی تصویر آتی ہے جو ایک ہی وقت میں مستحکم بھی ہے اور ترقی پسند بھی۔ یہ ڈیبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے نظام کا خلاصہ ہے۔ معاشرے کو استحکام ملتا ہے قرآنی اصولوں کی ابدی بنیاد سے، اور ترقی کا راستہ کھلتا ہے انسانی مشاورت اور بدلتے وقت کے ساتھ قانون بنانے کی آزادی سے۔ تو اس طرح ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی جڑیں تو ہمیشہ رہنے والے اصولوں میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، لیکن اس کی شاخیں وقت اور حالات کے مطابق بڑھنے اور پھیلنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔
مختصر یہ کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خدائی رہنمائی اور انسانی آزادی کے دو مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ نہ تو پوری طرح سے کوئی مذہبی آمریت ہے اور نہ ہی لادین جمہوریت، بلکہ ان دونوں کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو آج کی دنیا میں بھی ہمیں حکمرانی اور آزادی کے رشتے پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔